اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بھٹی. سفر نامہ فورٹ منرو کہانی قسط نمبر 9 لے کر حاضر خدمت ہے. آئیے ملاحظہ فرمائیں. خطرناک ہے نا. ڈیمس جھیل، جسے پیالہ جھیل بھی کہتے ہیں، ڈیمس باغ اور اس کے گرد و نواح میں جو کچھ بھی تھا وہ آپ کو ملاحظہ کروا چکے ہیں، اور ہم بھی جتنا ادھر ادھر گھوم سکتے تھے اس پہاڑی پر وہ ہم نے گھوم پھر لیا. اس وقت اب ہماری واپسی کی تیاری ہے. ہم نے ہوٹل میں اپنی تمام چیزوں کو سمیٹا اور روم کو لاک کیا اور صاحب خاں کے شاپ پر آ گئے. اس وقت صاحب خاں کی شاپ بڑی رونق اور عروج پہ ہے. ساری مارکیٹ بند ہے مگر صاحب خان کی دکان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، کیونکہ یہ باڑے کا سامان لاتے ہیں اور ان کے پاس اس وقت بھی شاپ میں باڑے کا سامان ہے. تو جو یہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں وہ یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے ضرور آتی ہے. تو فورٹ منرو چوٹی کے اوپر صاحب خان کی دکان وہ کافی مشہور و معروف ہے. اس وقت ہم سب نے جو کچھ بھی خریدنا تھا یا جو کچھ بھی ہم نے شاپنگ کرنی تھی وہ کر لی. صاحب خان سے روم کا حساب کتاب چکتا کر لیا. اس دکان کے بالکل سامنے یہ والی بلڈنگ یہ صاحب خان کی رومز ہیں جو یہ رینٹ پہ دیتے ہیں. اس وقت یہ گول مارکیٹ بالکل بند پڑی ہوئی ہے. فورٹ منرو کی پرانی گول مارکیٹ یہی ہے. یہاں پر بس چند ایک دکانیں ہیں جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء اور کوئی کاسمیٹکس کی چیزیں جیسے گفٹ شاپنگ سینٹر یا اس طرح کی 2-3 شاپس ہیں، کیونکہ ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے بس یہی چیزیں ہی ضروری ہوتی ہیں. اس وقت ہم صاحب خان سے اجازت لے کر باہر نکل آئے ہیں اور اپنی باقی کی تیاری مکمل کر رہے ہیں. سامنے صالح محمد اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پوری مارکیٹ میں ان کی دکان بھی کھلی ہوئی ہے کیونکہ یہ جنرل سٹور ہے. تو جو گرد و نواح میں چند ایک گھر ہیں یا اسی پہاڑی کے اوپر جو پرانے رہائش پذیر ہیں وہ بھی یہیں سے خرید و فروخت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نیچے کھر قصبے میں جائیں. کھر قصبے میں بھی اب 2-3 دکانیں برائے نام رہ گئی ہیں، وہاں پر بھی اب کوئی خاص دکانیں نہیں ہیں. اس وقت ہم صالح محمد صاحب سے ملاقات کر کے اور کوئی 2-4 ضروری باتیں کر کے اب ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں، کیونکہ ٹائم سے نکل جائیں گے تو آگے ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پہاڑی سفر ہے جہاں پر ہم تیز نہیں چلا سکتے اور نہ ہی چلانا چاہیے. اب ہم یہاں سے اسی مارکیٹ سے تھوڑا سا آگے جا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کیے بغیر ہم یہاں سے سفر شروع کریں گے اور تقریباً سخی سرور سے تھوڑا سا پیچھے جا کر ہمارے موٹر سائیکل رکیں گے اور پھر ہم موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے اور باقاعدہ قانونی کارروائی کے ذریعے پیٹرول کا استعمال شروع کر دیں گے، کیونکہ چڑھائیاں یا اترائیاں وہاں ختم ہو جائیں گی اور سڑک تقریباً ہموار آ جائے گی. تو وہاں پر پھر ہمیں موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اب ہم نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیے ہیں تاکہ اس مارکیٹ سے نکل کر مین چوک تک پہنچ جائیں.
ہم جیسے ہی مین چوک پر پہنچیں گے تو وہاں سے ہم اپنے موٹر سائیکلوں کو بند کر دیں گے۔ اس وقت مختار صاحب اپنے کام میں جڑے ہوئے ہیں اور ہم اب فورٹ منڈو کو خیر بات کہتے ہوئے نیچے کی طرف اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہاں سے فورٹ منڈو کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے اور یہاں کے مقامی لوگ اس فاصلے کو زیادہ تر پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ وہ سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے کی بجائے وہ پہاڑی سے سیدھا ہی نیچے اتر جاتے ہیں اور پہاڑی سے سیدھا ہی اوپر آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں بھی نیچے قصبہ کھر میں کنوینس نہیں ملی تھی تو ہم یہیں سے ہی شارٹ کٹ کر کے اوپر آ گئے تھے۔ بہاولپور کے روہیلوں نے دن رات کی مشقت اٹھائی، مسلسل 2 دن اور 2 راتیں سفر میں کٹ چکی، کیونکہ ہم نے سفر رک رک کر کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا وقت لگا، ورنہ پہلے 7 گھنٹے میں ملتان سے فورٹ منڈو پارک تک ہم پہنچ جاتے تھے۔ اب ہمیں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا ہے کیونکہ راستے میں ہم موویز وغیرہ عکس بند کرتے آئے ہیں، اس لیے اب ہم موٹر سائیکلوں کو اسٹارٹ کیے بغیر نیچے اتر رہے ہیں۔ قصبہ کھر کی طرف۔ پنجاب نہ صرف قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بلکہ اس کے حسین نظارے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے منتظر ہیں۔ پنجاب میں شمالی علاقہ جات کا حسن دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس علاقے کی ایک اپنی کشش ہے جو ہر سال گرمیوں اور سردیوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھینچ کر اپنے پاس بلاتی ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب کا خوبصورت اور حسین علاقہ بلا شبہ فورٹ منڈو ہے، جس کی خوبصورتی علاقے بھر میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ فورٹ منڈو جنوبی پنجاب کا صحت افزا پرکشش پہاڑی مقام ہے جس کی بلندی سطح سمندر سے 6470 فٹ ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ 2 صوبوں پنجاب اور بلوچستان میں واقع ہے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں قصبہ کھر واقع ہے، جسے عبور کر کے فورٹ منڈو کی انتہائی خوبصورت دلکش پہاڑیاں اور ان کے اوپر تعمیر کی گئی خوبصورت قابل دید عمارتیں جو اپنی قدامت سے ظاہر ہوتی ہیں، دیکھنے والوں کے لیے باعث کشش بنی ہوئی ہیں۔ یہ سڑک سیدھی فورٹ منڈو جا کر ختم ہوتی ہے، یہاں پر سڑک کا اختتام ہو جاتا ہے۔ قصبہ کھر سے ہی فورٹ منڈو کی خوبصورت عمارات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتی ہیں۔ عمارات مختصر مگر جاذب نظر۔ فورٹ منڈو کے ارد گرد کا علاقہ تقریباً 25,733 کنال رقبے پر محیط ہے۔ قصبہ کھر ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کھر کے باشندے قصبہ کھر کو تھل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس قصبے کے گرد چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ ہے اور یہ پورے فورٹ منڈو کا واحد خوبصورت علاقہ ہے جس کی پہاڑی زمین انتہائی زرخیز ہے۔ گندم، باجرہ، مکئی کاشت ہوتی ہے۔ پھلوں میں سیب، بادام، خوبانی اور انار کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش مال مویشی ہے۔ پہلے کھر قصبہ کو کھرڑ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کھرڑ بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مقامی طور پر کھڈی سے بنایا جانے والا کمبل یا کھیس ہے جو چارپائیوں پر بچھانے کے لیے اور سردیوں میں اوپر اوڑھنے کے کام آتا ہے۔ ایک زمانے میں کھر قصبہ کے گھر گھر میں کمبل تیار کیے جاتے تھے۔ اس وقت یہاں پر مری بلوچوں کی اکثریت ہوتی تھی، وہ یہاں پر آباد تھے۔ جب مری بلوچ یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے شاہوانی لغاریوں سے سودا کیا کہ کھرڑ کمبل ہمیں دے دو اور یہ پورا علاقہ تم لے لو۔ اس وقت ہنر کی اتنی قدر تھی تو ہنر مند کی کیا قدر ہوگی۔
مگر اب ہنر اور ہنرمند دونوں کو کم نظری سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی یا اس کے پیشے کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ بہرحال اس طریقے سے سودے بازی کر کے یہ زرخیز پہاڑی علاقہ انہوں نے لے لیا۔ وقت گزرتا رہا، جگہ، ماحول اور رہن سہن میں تبدیلی آتی گئی۔ قصبہ کھرڑ بھی بگڑتے بگڑتے کھر بن گیا، جبکہ اب یہ کھر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ قصبہ کھر سے فورٹ منرو 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کھر میں ایک ہائی اسکول اور ایک پرائمری اسکول بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاک، تار، ویٹرنری ہسپتال کا انتظام بھی ہے۔ پہلے یہاں پر صرف ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا، مگر اب پختہ سڑک بنی ہوئی ہے جو سیدھی اوپر فورٹ منرو جاتی ہے۔ ہم گنڈولوں کے ساتھ رواں دواں اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور بلندی سے اترائی کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ پرسکون وادیوں میں ہمارے گنڈولے اطلاع عام دے رہے ہیں کہ روہیلے اب جا رہے ہیں۔ سڑک کے کناروں پر سبزہ ہے جو ہماری تھکی ہوئی اور دھول سے ہٹی ہوئی آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے۔ پہاڑ کے گرد کئی چکر لگا کر ہم نیچے کی طرف اتر رہے ہیں۔ یہ قصبہ کھر ہے۔ یہ سامنے جوہر پانی کا نظر آ رہا ہے جس کو لوگ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کپڑے دھوتی ہیں، جانور پانی پیتے ہیں اور کھیتوں باغوں کو بھی اس سے سیراب کیا جاتا ہے۔ بائیں طرف ذرا نیچے گہرائی میں ایک چھوٹا سا خوبصورت باغ بھی ہے۔ سڑک کی پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ باغ کی دیوار ہے جو پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ اس کے اوپر خاردار تار لگی ہوئی ہے اور یہ بھی کافی خوبصورت باغ ہے۔ یہ قصبہ کھر کی دکانیں ہیں چند ایک، اور یہی قصبہ کھر کا بازار ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر اسلحہ کھلے عام لٹکا ہوا ہوتا تھا اور اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی باڑہ ہونے کی وجہ سے، لیکن اب حکومت کی سختی کی وجہ سے ان تمام چیزوں پر پابندی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔